السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بیسکس کا اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو بہت سارے کنفیوژن کے شکار مسلم یوتھ ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے سوال آئے ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ورنہ لوگ دنیا میں اپنی اپنی چیزوں کو پریزنٹ کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، بڑھ چڑھ کر بتانے کے لیے ایک ایسا کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں جس میں اسپیشلی اگر میں مسلمان کی بات کروں، مسلمان یوتھ کی بات کروں، تو ان کا آئیڈیل جو ہے کون ہونا چاہیے وہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں دونوں کا رول ہے۔ ان کا بھی رول ہے جو مدرسے کے پروڈکٹ ہیں، اور ان کا بھی رول ہے جو یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہیں، اور آج کے ڈیٹ میں سب سے بڑا رول ان کا ہے جو موٹیویشنل اسپیکر۔ میں کیوں بول رہا ہوں اس سوال کو آپ سنیے۔ جب میں نے کسی سے کہا کہ بھائی ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے ہیں، جب یوتھ کے بیچ میں یہ بات آئی، سوال آپ سنیے کہ کتنا لگتا ہے کہ بہت ہی معصومانہ ہے، جینوئن ہے، لیکن بہت ہی ایک طرح سے کہا جائے کہ اسلام کی بیسک ٹیچنگ اور انڈرسٹینڈنگ سے کوسوں دور۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے مسلمانوں کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری انسانیت کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ چونکہ نہیں مانتا، نہیں جانتا، کہ ٹھیک ہے ہم ان کی بات الگ کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک بندہ انجینئر ہے تو ان کا آئیڈیل کوئی انجینئر ہی ہوگا، کوئی بڑا انجینئر ہوگا، کوئی مائکروسافٹ کا سی ای او ہوگا، ستیندر نڈیلا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو جائیں گے؟ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا آئیڈیل بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا جو دنیا میں بہت نام کما رہا ہوگا، دنیا میں بہت بڑا پوزیشن بنا لیا ہوگا، دنیا میں بہترین ڈاکٹر ہوگا۔ ایک جج ہے تو اس کا آئیڈیل جج ہوگا۔ تو یہ اصل کنفیوژن کیوں کریٹ ہوا؟ کیونکہ ہم آئیڈیل کا ریئل ایسنس نہیں سمجھ پا رہے۔ پھر ایک اور ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے تو ہمیں مولوی بننا پڑے گا، اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے تو ہمیں مدرسے میں جانا پڑے گا، اگر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا ہے تو ہمیں مولوی کی طرح ہی گیٹ اپ اختیار کرنا پڑے گا، اور دن رات بس مسجد اور تسبیح اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ یہ بھی ایک تصور ہے۔ تو یہ تصور اس لیے چلا گیا کہ ہم آئیڈیل ہونے کا اصل مقصد پیش نہیں کر پا رہے کہ آئیڈیل سے مراد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، اور خصوصاً سارے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ چاہے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جج ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہیں، بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، یا آپ رکشہ چلاتے ہیں، آپ پنکچر بناتے ہیں، آپ مزدور ہیں، دہاڑی مزدور ہیں، آپ چھوٹے موٹے کوئی کام کرتے ہیں، سب کے لیے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیڈیل سے مراد کیا ہے؟ آئیڈیل سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا مقصد اور جو آبجیکٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو انہوں نے زندگی گزار کر کے دکھایا اس مقصد کے لیے، اس آبجیکٹو کے لیے، اس کو سمجھنا ہے۔ آئیڈیل ہونے کا مراد یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اگر ہونے کا مراد ہے، اگر ہم مانیں تو سب سے پہلے آئیڈیل ہونے کا مراد ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ہے اصل زندگی آخرت میں ہے، یہ دنیا ہمارا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ تو اگر میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور صالح عمل کروں گا، حق بات کی وصیت کروں گا اور صبر کی وصیت کروں گا، تبھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آئیڈیل کا ایک اسٹیپ ہوگا جس کے ذریعے ہم آخرت کو اچیو کر پائیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کا لقب تھا صادق اور الامین، اور یہ
رسول بنانے سے 40 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، اس سے پہلے ہی سے ان کا یہ لقب قائم تھا۔ تو آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناتے ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، اور صلات قائم کرنا یہ تو پرائم موسٹ امپورٹنٹ۔ اگر آپ صلات قائم نہیں کرتے تو باقی ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ صلات معراج ہے مومن کا، صلات کے بغیر مسلمان کا تصور ہی نہیں ہو۔ جو لوگ صلات نہیں قائم کرتے ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا کہ ایک جنتی جہنمی سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر گئی؟ تو کہے گا لم نکن من المصلین، میں صلات قائم کرنے والوں سے تھا۔ تو یہ صلات، اب تھوڑی سی بات صلات ہو جائے کہ صلات کیا ہے، کہ بے شک صلات تمہیں روکے گی کس سے؟ بے حیائی سے، منکرات سے، فحاشی سے۔ صلات قائم کرنے والا جب یہ بے حیائی سے، منکرات سے، فحاشی سے بچ جائے گا تو اس کے اندر کبھی بھی نگیٹیوٹی پیدا نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ نگیٹو انسان ڈپریشن میں جاتا تو بہت سارے چیزیں اس کو بیماری کے فارم میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو انسان اگر برائیوں سے بچے گا تو وہ ایک انرجیٹک، ایک پوزیٹو انرجیٹک زندگی گزارے گا، تو وہ کبھی بیمار بھی نہیں پڑے، اسے کبھی بی پی نہیں ہوگا، کبھی شوگر نہیں ہوگا۔ کیونکہ صلات شکر کرنے کا نام ہے، صلات اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، صلات اللہ پہ تقوی قائم کرتا ہے، صلات آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی پیدا ہو گیا اور صبر پیدا ہو گیا، زندگی کی بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی آزمائش کو وہ گزر جائے گا، اور اسے انشاءاللہ نہ کبھی ڈپریشن ہوگا اور نہ کبھی وہ اس کے وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل ماننے کا مطلب، کہ ہم ہمیشہ کے لیے تا زندگی شکر گزار بنیں گے، اور شکر جو کرنے کا نام ہے وہ صلات ہے۔ صلات اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ کیسے انسان ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، تجارت دیا، یا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ اللہ دے رہا، اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، سجدہ میں نہیں گرتے، رکوع میں نہیں جاتے، اللہ سے کمیونیکیشن اختیار نہیں کرتے۔ صلات کہتے کمیونیکیٹ کرنے کو، بات کرنے کو۔ تو اللہ سے بات کرنا، اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا، دل کے حال سنانا، دل کی باتیں سنانا، سارا دل میں جو غم ہے، جو آپ کے اندر جو کسی طرح کی کیفیت ہے، اللہ کے سامنے آپ سنائیں گے، روئیں گے، وہ سارا چیز ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے صلات کا سبب۔ یہ آتا ہے مطلب قرآن میں بھی کہ صبر اور صلات سے تم اللہ کی مدد مانگو۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، اپنے لیول سے جتنی آپ کوشش کر سکتے کرو، اس کے بعد تنہائی میں رات میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ جو 5 وقت کی نماز اس کے علاوہ یا نہیں ہو سکتے تنہائی میں رات میں کھڑا، تو اس نماز میں جو کھڑا ہوتے سجدے میں اللہ سے دعا کرو، سجدے میں اللہ سے رو، سجدے میں اللہ، سارا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ ہمیشہ ہلکا محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں گے، کبھی غم نہیں ہوگا، کبھی خوف نہیں ہوگا۔ جو بندہ اللہ سے جڑ جائے، جو بندہ تقوی والا ہو جائے، جو بندہ صالح عمل والا ہو جائے، جو بندہ صبر والا ہو جائے، جو بندہ شکر گزار ہو جائے، اسے دنیا میں نہ غم ہوگا نہ خوف۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آئے گا قرآن کی ٹیچنگ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں جو انہوں نے معیار قائم کیے، اس سے۔ اس معیار میں آتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، زنا نہ کرنا، اڈلٹری نہ کرنا۔ شادی کی عمر ہو جائے نکاح کرو، لیکن کبھی بھی زنا یا افیئر یہ نہ کرنا۔ زیادہ شادی کی ضرورت ہے تو دوسری نکاح کرو، یا لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بیواؤں سے نکاح کرو، لیکن زنا کی طرف مت بٹائیں۔ کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا۔ ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی تمہارے محبت کا سب سے زیادہ حقدار، تمہارے ریسپیکٹ کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو تمہارے ماں اور باپ ہے۔ کسی ایک کو بھی اگر تم بڑھاپے میں پاؤ اور اگر تم وہ کوئی بات بولے تو اف تک نہ کرو، اف تک نہ کرنا، جھڑکنا نہیں، نرمی سے بات کرنا، الفاظ جو یوز کرنا وہ نرم کلامی الفاظ یوز کرنے میں بڑی احتیاط رکھنا، اور کندھے جھکا کے کھڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہونے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے ایک بار کہا کہ اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں صلات میں ہوتا اور میری ماں آواز دیتی محمد، تو میں صلات توڑ دیتا
اور اپنی ماں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اتنی زیادہ آئیڈیل بنانے کا یہ مطلب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو انہوں نے کہا تمہاری ماں، اس کے بعد پھر کہا تمہاری ماں، اس کے بعد پھر کہا تمہاری ماں، چوتھی بار میں کہا تمہارا باپ۔ تو آپ اگر آپ کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ زندگی بھر اپنے ماں کو تکلیف نہیں دیں گے، اپنے باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، اور ایک بہترین زندگی آپ جیئیں، بہترین زندگی۔ چونکہ زندگی خراب ہی ہوتی ہے اس سے کہ جب آپ رشتہ داری کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، بھائی بہنوں کی قدر نہیں کرتے، بیوی کی قدر نہیں کرتے، اس سے زندگی ٹینشن۔ سب سے زیادہ عذاب جو گھروں میں بنا ہوا ہے وہ آپ کے گھریلو کلیش کی وجہ سے، باہر کی دنیا کی وجہ سے نہیں۔ بیوی کے ساس سے جھگڑے، نند سے جھگڑے، بھائی سے جھگڑے، بھائی کے جھگڑے، رشتہ داری میں جھگڑے، اس نے بلایا نہیں، اس نے پوچھا نہیں، وہ جا نہیں رہا، اس سے ملنے جا نہیں رہا، بھائیوں میں بات نہیں ہو رہی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ اگر جس نے آئیڈیل بنا لیا اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، کیونکہ ان کو آئیڈیل بنانے کا اب دوسرا ایک پہلو ہے۔ آئیڈیل بنانے کا سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ خود دین پر چلے۔ دین پر چلنا مطلب صلاۃ قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ہے نا، یہ تو ہے دین پر چلنا، عبادات ہے۔ اور وہ جو باریک چیزیں، جو منکرات برائیوں سے رکنا، شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، رات میں جلدی سو جانا، یہ حکم ہے کہ عشاء کے بعد سو جائے تاکہ ہم صبح اٹھیں۔ صحت کا دھیان رکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آئیڈیل بناتے ہیں تو سب سے ضروری ہے صحت کا دھیان رکھیں۔ صحت کا تعلق کھانے سے، ٹائمنگ سے، سونے سے، کوالٹی کھانے سے، ان سب سے صحت کا تعلق۔ اور سب سے زیادہ صحت کا تعلق یہ ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو نفل روزہ رکھا کرو، زیادہ سے زیادہ کم کھایا کرو، اور اچھی چیزیں، طیب اور پاک چیزیں کھایا کرو، گھر کی چیز کھایا کرو، باہر کی چیز کو ترک کر دو۔ آپ گھر کی چیز کھائیں گے، صحت یاب رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کا مطلب ہے کہ آپ بہترین ڈاکٹر بنیں گے، کیونکہ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا تو آپ لوگوں کو لوٹیں گے نہیں، لوگوں کا علاج کریں گے، غریب پرور ہوں گے، غلط ٹیسٹ نہیں لکھیں گے، غلط MRI نہیں کرائیں گے، غلط ایکس رے نہیں کرائیں گے، غلط الٹرا ساؤنڈ نہیں کرائیں گے، غلط جانچ نہیں کرائیں گے، اور آپ انسان کو انسان سمجھیں گے، اس کو صرف مرغا نہیں سمجھیں گے کہ بھائی ایک مریض آیا ہے اور اسے ہمیں جو ہے حلال کرنا ہے۔ یہ ہے آئیڈیل بنانے کا مقصد، کہ آپ ایک بہترین انسان بنیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی اوپر بار بار میں کہہ رہا ہوں، صلاۃ نہیں چھوڑیں گے۔ صلاۃ جس نے چھوڑ دیا، ساری دنیا کی خیر اس سے ختم ہو جائے گی، آخرت کی خیر اس سے ختم ہو جائے گی۔ رحم دل بنیں گے، رحم کرنے والے بنیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، سارے انسانیت کے لیے رحمت، سارے انسانیت کے لیے۔ تو ہم رحم دل بنیں گے، غریبوں پہ رحم کریں گے، مجبوروں پہ رحم کریں گے، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، ضرورت مندوں پہ رحم کریں گے، انسانیت کے لیے بہترین انسان بنیں گے، نفع بخش انسان بنیں گے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو آخری پیغام، اللہ نے ایسا نہیں کہ قرآن کو ہی صرف پیغام بنایا، اس سے پہلے بھی انجیل تھا، اس سے پہلے بھی تورات تھا، اس سے پہلے بھی زبور تھا، اور صحف اولا کا بھی ذکر ہے، اولین لوگوں کو جس کا نام ہمیں نہیں پتا۔ تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے زمین پہ رسولوں کو، دودوں کو بھیجتے رہے، کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا قوم نہیں رہا جہاں ہم نے رسول اور دودھ کو نہیں بھیجے۔ مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو بتایا جائے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، انسانیت کو بتایا جائے کہ اس کا مالک کون ہے، انسانیت کو بتایا جائے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے مالک کی عبادت کرنا ہے، کس چیز میں فلاح ہے، کس چیز میں کامیابی ہے، تاکہ وہ اس دنیا کو بہترین سے زندگی گزارے اور آخرت میں ہمیشہ جو انعام کی جگہ ہے وہ جنت میں رہنے والا بنے۔ یہ ہے آئیڈیل بنانے کا مطلب۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے آئیڈیل ہیں، سبھی کے لیے آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس داڑھی، ٹوپی، ٹخنا، کرتا پجامہ اتاری نہیں رہے، نہیں۔ آئیڈیل کا مطلب ہے تقوی، ایسے تقوی اختیار کرنا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تقوی، برائی سے بچنا، منکرات سے بچنا، ہے نا۔ باطن آپ کا روح بھی نورانی ہو، منور ہو، اور جسم بھی پاک ہو برائیوں سے۔ غلط عادت کو چھوڑنا، بری عادتوں کو چھوڑنا، گٹکا نہیں کھانا، بیڑی نہیں پینا، سگریٹ نہیں پینا، شراب نہیں پینا،
گٹکا زہر ہے، حرام ہے، حرام، جو کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو لوگ بھی گٹکا کھاتے ہیں یہ مان کر کے چلیے انہیں کینسر ہو کے رہے گا۔ ہم اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کہتا کہ تو گٹکا ہے، نشہ ہے، شراب ہے، ہوا ہے، کوئی بھی چیزیں ایسی چیزیں ان سے بچنا، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کا مطلب۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے آئیڈیل ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ بکچر بنانے والا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے آئیڈیل ہیں۔ اور سب سے زیادہ غریبوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ غریب جنت میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بھائی تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور حساب دینا پڑے گا کہ اپنی صلاحیت کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے جو صلاحیت دی تھی وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، دین کی بقا کے لیے آپ نے خرچ کیا، یا بس صرف کمانے کا مشین بن کے رہے؟ انسان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ کمانے کا مشین نہ بن جائے، وہ زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت کو ایک بیلنس بنا کر کے گزارے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتا جائے وہ آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ 40 سال کے بعد اس کے اور اس وقت فکر بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کام چھوڑ کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا کہ آپ بالکل جو ہے غرفہ میں اور مسجد میں یا کہیں جنگل میں چلے گئے اور بس تسبیح گن رہے، تسبیح گن رہے، نہیں، اس کی اجازت۔ آپ اپنے فیملی کے ساتھ بہترین زندگی، بچوں کی تربیت، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار کے ساتھ بہترین باوقار زندگی گزارنے کا تصور ہے، سب کو لے کر کے چلنے کی زندگی گزارنے کا تصور ہے۔ اکیلا آئسولیشن میں زندگی گزارنے کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اکیلا آپ رہ سکتے ہیں، مطلب رہنے کے لیے اکیلا آپ رہ سکتے ہیں میاں بیوی، لیکن سب کو لے کر کے، سب کو دھیان رکھتے ہوئے چلنا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارا زندگی نورانی ہو جائے گا۔ زندگی نورانی یہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا بینک بیلنس بہت اچھا ہو، ہمارے پاس بہت بڑے عالیشان مکان ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت بڑا کار ہو، بنگلہ، نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 2 مہینے تک کھانا نہیں بنتا، چولہے نہیں جلتے تھے، فاقہ کشی کے نوبت آتے تھے۔ یہ کیوں ہمیں بتایا گیا؟ یہ اس لیے بتایا گیا ہے، انہوں نے ورسٹ کنڈیشن میں زندگی گزار کے دکھائی۔ کل کو اگر ہمارے اوپر کوئی حالات آ جائے تو صبر کرنا، اور اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس پہ تکبر نہیں کرنا، مال و دولت دیا ہے تکبر نہیں کرنا، اور ڈرنا اس بات سے کہ جو حلال مال ہے اس کا بھی حساب ہوگا، سخت حساب ہوگا۔ حرام مال کا تو حساب ہی نہیں ہونا، وہ تو آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ حلال مال، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے بڑی گاڑی، دنیا کو دکھانے کے لیے بہترین عالیشان بنگلہ، دنیا نہیں، ضرورت کے حساب سے آپ کی یہ سب ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، ضرورت کے حساب سے، سوسائٹی کو دکھانے کے لیے یا سوسائٹی میں بڑا گرانے کے لیے نہیں۔ تکبر اس سے پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے آئیڈیل بنانے کا مقصد، کہ ہم سب کے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم اس چیز کو سمجھے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے، سب سے آخری بات یہ ہے، ان کو آئیڈیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت میں انشاءاللہ ہمارا آبجیکٹو وہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو جہنم کے آگ سے بچے، آخرت جس نے بنانی۔ ورنہ آپ دنیا میں بادشاہ بن کر گزر جائے، بہت بڑے انجینئر ڈاکٹر بن کے گزر جائے، اگر آخرت برباد ہو گیا تو یقین جانیے اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں جو فقیر بن کر کے زندگی گزار گیا، اور اگر اس کا آخرت سے ایسا نہیں کہ سارا غریب جنت میں چلا جائے گا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ غریب بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ بغیر پیسے کے ہم دین پہ نہیں چل سکتے۔ یہ بہت بڑا افسوس ہے، بہت بڑا افسوس ہے۔ یہ غریبوں کے اندر چونکہ ہم وہ تصور غلط دے رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ بغیر پیسے کے تو دین پہ چلے، یہ پیسے والے لوگ، ہمیں اللہ نے کھانے کو نہیں دیا تو ہم کہاں سے دین پہ چلیں گے؟ میرے بھائی، یہ حدیث ہے، سب سے زیادہ غریب جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ چونکہ اس نے نہ مال جمع کیا، نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ دولت تھے، تو وہ حساب سے بچ گیا۔ اس نے جتنا کمایا اتنا کھایا۔ اگر اس نے حق کا کمایا اور کھایا، اور اس نے جھوٹ سے بچ گیا، دھوکہ سے بچ گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ ریڑھی پٹری والے بھی، یہ آٹو والے بھی، یہ مزدور بھی، یہ الیکٹریشین بھی، یہ پلمبر بھی، یہ چھوٹے چھوٹے کام کر بغیر بات کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ ایکسٹرا کمانے کے لیے جھوٹ، یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے سب سے آسان ہے جنت میں جانا۔ سب سے آسان تھا غریبوں کے لیے جنت، سب سے آسان ہے غریبوں کا جنت، بشرطے ہم صبر کریں۔ اور ہم دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس القرار۔ دیکھو دنیا میں لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، یہ بہت تھوڑی سی متاع دی ہے جو دنیا میں ختم ہو جائے گی۔
اصل کامیابی آخرت۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔